نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1502 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,62,391، سندھ میں 2,52,296، خیبر پختونخوا میں 68,972، بلوچستان میں 18,898، گلگت بلتستان میں 4,923، اسلام آباد میں 42,279، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,334 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 83,25,543 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,452 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,16,683 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,760 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 57 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,185 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,982، سندھ میں 4,171، خیبر پختونخوا میں 1,976، اسلام آباد میں 481، بلوچستان میں 197، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 276 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے منڈیوں کے قیام کے حوالے سے قوانین اور طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ انتظامیہ اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے چیف سیکریٹریز کو ہدایت دی کہ غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے۔ افسران کو غریبوں کی تکالیف کا احساس کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کسان منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور گندم سے آٹے کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وفاقی و صوبائی وزراء، سیکریٹری صاحبان اور چیف سیکریٹری صاحبان سمیت سینئر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں گندم سے آٹے کی پیداوار میں اضافے کے لیے فلور ملوں میں پسائی کا تناسب 80.20 کرنے، سرکاری سطح پر گندم کی خریداری، ترسیل و اسٹوریج کے ضمن میں انتظامی اخراجات میں کمی لانے، پنجاب میں منڈیوں کے قیام سے متعلقہ قوانین میں نظر ثانی اور فروٹ اور سبزی منڈیوں کے قیام میں نجی شعبے کو شامل کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ کو ایک ہفتے میں پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ملک بھر میں سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 12 یا 13 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری ہوگی۔ امیدواروں کی اسکروٹنی 15 تا 16 فروری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی پر اپیلیں 17 تا 18 فروری دائر ہو سکیں گی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 21 فروری کو جاری ہوگی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 22 فروری تک واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا۔ 48 نشستوں پر انتخابات کرائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ری ٹریننگ افسران بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ ظفر اقبال حسین ریٹرننگ افسر مقرر، جبکہ پنجاب کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان، سندھ کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان، خیبر پختونخوا کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ اور بلوچستان کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر محمد رازق ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے، تاہم اضافے کا اطلاق حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سہ ماہی بنیادوں پر کیا گیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 2019-20 کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 1 سال کے لیے کیا گیا ہے، جس سے صارفین پر 84 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، تاہم کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین اضافے سے مستثنی رہیں گے۔
پاکستان سپر لیگ 6 کی تشہیری مہم کا آغاز ہو گیا، جبکہ لاہور کے لبرٹی چوک میں ٹرافی شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ پی ایس ایل 6 کے حوالے سے تقریب میں 12 فٹ طویل ٹرافی کی ڈمی چوراہے پر نصب کر دی گئی ہے۔ ایک کٹ آؤٹ میں بابر اعظم لاؤڈ اسپیکر پکڑ کر پی ایس ایل کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شان مسعود، شاہین شاہ آفریدی، سرفراز احمد، شاداب خان اور وہاب ریاض کی بھی بڑی تصاویر موجود ہیں۔ مینار پاکستان، قائد اعظم کا مزار، باب خیبر، قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کے ماڈلز بھی راہی گیروں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ٹرافی کی تقریب رونمائی میں پی ایس ایل کا آفیشیل گانا بجانے کے ساتھ آتش بازی بھی کی گئی۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے مختصر خطاب کرتے ہوئے 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 20 فروری کو کراچی میں تقریب کے ساتھ شروع ہونے والی پی ایس ایل کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا۔